میں جموں کشمیر میں بی جے پی کا چیف منسٹر بنانے والا تھا، لیکن انہوں نے سرکار پی ڈی پی کے ساتھ بنا لی۔ یہ الفاظ عمر عبداللہ صاحب کے ہیں۔ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ شراب پئیں یا شراب خریدیں۔ یہ الفاظ بھی عمر عبداللہ صاحب کے ہیں۔ میری آنٹی کے گھر میں میٹر ہے تو ہمیں بھی کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے میٹر لگانے میں۔ یہ الفاظ بھی عمر عبداللہ صاحب کے ہیں۔ آج عمر عبداللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہم نے سنا جس میں عمر عبداللہ صاحب بتاتے ہیں کہ غلطی ہوتی رہتی ہے تو غلطی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ کیا عمر عبداللہ صاحب نے ابھی تک آج تک کوئی غلطی ایکسیپٹ کی؟ کیا عمر عبداللہ صاحب نے اپنے دادا مرحوم کی کوئی غلطی ایکسیپٹ کی کہ انہوں نے جموں کشمیر کے حالات کیا بدلے؟ محمد علی جناح نے کہا تھا کہ شیخ عبداللہ صاحب کا شکل بے شک ہی شیروں والی ہو، لیکن ان کی گردن جو ہے وہ گیدڑ کی ہے، اور یہ کشمیری قوم کو لے ڈوبے گا۔ کیا عمر عبداللہ صاحب نے وہ غلطی کی معافی مانگی؟ 1987 میں الیکشنز ریگ ہوئے، فاروق عبداللہ صاحب کا ایک امپورٹنٹ رول اس میں تھا۔ کیا عمر عبداللہ صاحب نے اس غلطی کی معافی مانگی؟ یونین منسٹر عمر عبداللہ صاحب بی جے پی سرکار میں بنے، کیا عمر عبداللہ صاحب نے اس غلطی کی معافی مانگی؟ پی ایس اے کو جموں کشمیر میں لایا گیا، کیا عمر عبداللہ صاحب نے اس غلطی کی معافی مانگی؟ ہزاروں نوجوانوں کو بنا مقدمے کے اندر کر دیا گیا، سالوں سال اندر رہے، کیا عمر عبداللہ صاحب نے اس غلطی کی معافی مانگی؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عمر عبداللہ صاحب کی ایک ویڈیو آج وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ سے ایک غلطی ہوئی ہے تو وہ اس غلطی کی معافی مانگے، جبکہ میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ نے دلی کے جنتر منتر میں پروٹیسٹرز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ دلی کے حالات میں اور کشمیر کے حالات میں بہت فرق ہے، اور دلی میں کوئی ایسی حالات نہیں ہے کہ دلی پولیس لوگوں پر، نوجوانوں پر، بچوں پر اتنا ظلم کرے اور لاٹھی چارج کرے۔ بھارتی جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس نے جو یہ نریٹو پی ڈی پی کو بدنام کرنے کے لیے اور پی ڈی پی کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلا رکھا ہے، اس سے یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی بھی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کی ناکامیوں کو منظر عام پر لاتا ہے یا بی جے پی کے ظلم کو، جموں کشمیر پر جو ظلم انہوں نے کیا ہے اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھارتی جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس جو ہے وہ پی ڈی پی کو نشانہ بناتے ہیں یا اس شخص کو یا اس پولیٹیکل لیڈر کو نشانہ بناتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈر یا جو سیاسی جماعت جموں کشمیر کے ہت میں بات کرتی ہے۔ جموں کشمیر کے بی جے پی کے سب سے بڑے نیتا ایل او پی سنیل کمار شرما صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی پی کو بین کر دینا چاہیے۔ کیا سنیل کمار شرما اپنی کانسٹیچوئنسی کے حالات انہوں نے آج تک دیکھے؟ میرا دونوں جماعتوں سے یہ آگرہ ہے کہ پی ڈی پی کو نشانہ بنانا بند کیجیے اور اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے لائیے، جو آپ ان 2 سالوں میں یو ٹی میں اور پچھلے 12 سالوں میں سرکار جو سینٹر میں ہے، آپ نے کس طرح لوگوں پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں پر ہو یا پورے ہندوستان کے لوگوں پر ہو۔ ان دونوں سرکاروں سے، جو بھارتی جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے، ان سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر میٹ کیجیے، لوگوں کے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے جو بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے، سرکار میں جو جابز دینے کا وعدہ کیا ہے، یا 370 پر مینیفیسٹو پہ بات کی ہے، یا گیس سلنڈر دینے کا ہے، جتنے بھی مینیفیسٹو میں وعدے کیے ہیں، عمر عبداللہ صاحب نے 2 سال میں ابھی 1% بھی اپنا مینیفیسٹو پورا نہیں کیا ہے۔ ان سے یہ ریکویسٹ رہے گی، اپیل رہے گی کہ پہلے اپنا مینیفیسٹو پورا کریں، بعد میں پی ڈی پی کو نشانہ بنائیں۔